لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن والعشرون سبق نمبر 28 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم خط کے بارے میں پڑھیں گے کہ خط جب آپ کہیں کہ یہ خط ہے یا میرے فلاں رشتہ دار کا خط ہے تو خط کس طرح کھولتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح خط کو لیٹر میں رکھتے ہیں، کس طرح اس کے اوپر پتہ لکھتے ہیں اور پھر خط کو کہاں بھیجتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی زبان میں تو جانتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا استعمال کس طرح کریں گے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ الرسالہ، رسالہ خط کو کہتے ہیں۔ ارسل یرسل ارسال، اس کا معنی ہے بھیجنا۔ ہذہ رسالۃ والدی، یہ میرے والد کا خط ہے۔ رسالہ مؤنث کا لفظ ہے، اس لیے شروع میں ہذہ مؤنث لائے۔ والدی میرے والد کا خط، اس لیے کہا کہ ہذہ رسالۃ والدی۔ اگر یہ کہیں کہ یہ میرے بھائی کا خط ہے تو آپ کہیں گے ہذہ رسالۃ اخی۔ اگر سامنے والے کی طرف کہیں کہ تو اس طرح استعمال ہوگا ہذہ رسالۃ والدک، ہذہ رسالۃ اخیک۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ افتح الظرف، ظرف کہتے ہیں لفافے کو جس کے اندر کوئی چیز رکھی جائے۔ افتح الظرف جس میں خط رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افتح، فتح یفتح کا معنی ہے کھولنا۔ افتح الظرف، میں لفافہ کھولتا ہوں۔ واقرأ الرسالہ، اور خط پڑھتا ہوں۔ ثم آخذ القلم والورق، پھر قلم اور ورق لیتا ہوں۔ واکتب الجواب، اور جواب لکھتا ہوں۔ اکتب الرسالۃ الی والدی، اپنے والد کی طرف خط لکھتا ہوں۔ واضع الرسالۃ فی الظرف، اور خط کو لفافے میں رکھتا ہوں۔ وضع یضع کا معنی ہے رکھنا۔ ثم اغلق الظرف، پھر لفافے کو بند کرتا ہوں۔ واکتب علیہ العنوان، اور اس کے اوپر پتہ لکھتا ہوں۔ عنوان پتے کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ما عنوانک، آپ کا پتہ کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عنوانی اسکن فی حارتی جلسان جوہر، میں گلستان جوہر کے یعنی فی منطقۃ جلسان جوہر، گلستان جوہر کے علاقے میں۔ اسم حارتی، اور میرے محلے کا نام ہے مثال خالد بن ولید، شاہ عبد العزیز، یا اسی طرح کوئی بھی نام لے لو۔ جو محلے کا نام الگ ہوتا ہے، منطقہ بڑا علاقے کا جو نام ہوتا ہے اس کو منطقہ کہتے ہیں۔ منطقہ علاقے کو کہتے ہیں، حارہ جو ہے محلے کو کہتے ہیں۔ ثم اضع الرسالۃ فی صندوق البرید، پھر خط کو میں لیٹر باکس میں رکھتا ہوں۔ صندوق کو کہتے ہیں البرید، جو لیٹر وغیرہ کا کیا کہتے ہیں، یہ جو ڈاکیوں کا جو صندوق ہوتا ہے اس کو اردو میں انگلش میں لیٹر باکس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کو آپ بار بار پڑھ کے اس کو یاد کریں، زبانی یاد کریں، اس کو لازمی زبان یاد کریں۔ آگے استاد اور شاگرد کا مکالمہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ما تلک بیدک یا خالد، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یا خالد؟ ہذہ رسالۃ والدی، یہ میرے والد کا خط ہے۔ ٹھیک ہے۔ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ، لفافہ کھولتا ہوں اور رسالہ پڑھتا ہوں، نہیں، افتح الظرف واقرأ الرسالہ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ لفافہ کھولو اور خط پڑھو۔ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ، لفافہ کھولتا ہوں اور خط پڑھتا ہوں۔ ماذا یکتب والدک، آپ کا والد کیا لکھتا ہے؟ والدی یکتب انا طیب وادعو لک، میرے والد صاحب لکھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ خذ القلم والورق، قلم اور ورق لو۔ آخذ القلم والورق، قلم اور ورق لیتا ہوں۔ اکتب الجواب الی الوالد، والد صاحب کی طرف جواب لکھتا ہوں، نہیں، اکتب الجواب الی الوالد، والد صاحب کو جواب لکھو۔ اس کا پھر آگے جواب دیا اکتب الجواب الی الوالد، میں اپنے والد صاحب کو جواب لکھتا ہوں۔
ضع الرسالۃ فی الظرف، خط کو لفافے میں رکھو. اضع الرسالۃ فی الظرف، خط کو لفافے میں رکھتا ہوں. اکتب العنوان علی الظرف، لفافے پر پتہ لکھو. اکتب العنوان علی الظرف، لفافے پر پتہ لکھتا ہوں. این تضع الرسالہ، رسالے کو کہاں رکھو گے آپ؟ اضعها فی صندوق البرید، رسالہ مؤنث ہے اس لیے حال ہے، اس کو میں رکھوں گا لیٹر باکس میں. ٹھیک ہے. اب یہاں غائب، اب ہم غائب کے بارے میں پڑھیں گے کہ غائب کا صیغہ کس طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ وہ خط کھولتا ہے، رکھتا ہے، اس طرح خط لکھتا ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے دیکھیں، محمود یقول، محمود کہتا ہے، خالد یفتح الظرف ویقرأ الرسالۃ، خالد لفافہ کھولتا ہے اور خط پڑھتا ہے. ثم یأخذ القلم والورق، پھر قلم اور ورق لیتا ہے. ویکتب الرسالۃ الی والدہ، اور اپنے والد کی طرف خط لکھتا ہے. ثم یضع الرسالۃ فی الظرف، پھر خط کو لفافے میں رکھتا ہے. ویکتب علیہ العنوان، اور اس پر پتہ لکھتا ہے. ثم یضع الرسالۃ فی صندوق البرید، پھر خط کو لیٹر باکس میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ذرا تمرین. جمیل، یہ خط لے لو. یا جمیل خذ هذه الرسالہ، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے. هذه رسالۃ اخیک، اسے کھولو اور پڑھو. افتحها وقرأها، پھر قلم اور کاغذ لو اور اس کا جواب لکھو. ثم خذ القلم والورق واکتب الجواب. خالد آج بیمار ہے. خالد الیوم مریض، وہ مدرسے نہیں جائے گا. هو لا يذهب الى المدرسہ، بھائی شاہد، اخی شاہد، کیا تم اپنے شہر جاتے ہو؟ هل تذهب الى بلدک، اپنا پتہ لکھو. اکتب عنوانک، اکتب عنوانک. ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں. هذا دفتر الحضور، یہ رجسٹر ہے یعنی جس میں حاضری لگاتے ہیں. الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور، استاد طلباء کے نام رجسٹر حاضری میں لکھتا ہے. ویأخذ الحضور کل یوم، ہر دن حاضری لیتا ہے. خالد یجلس امام الاستاذ بادب، خالد استاد کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے. ویأخذ الکتاب ویقرأ الکتاب، کتاب لیتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے. ثم یأخذ الدفتر ویکتب فیہ، پھر کاپی یا رجسٹر لیتا ہے اور اس میں لکھتا ہے. لا اذهب اليوم الى المدرسہ، آج میں مدرسہ نہیں جاؤں گا. اکتب العریضۃ الی مدیر التعلیم، ناظم تعلیمات کو جو اس کو خط لکھو. یا شاہد، اے شاہد، اکتب اسم کا، اپنا نام لکھو. واسم ابی کا، اور اپنے ابو کا نام لکھو. علی السبورہ، بورڈ پر. ٹھیک ہے. اکتب اسم کا واسم ابی کا علی السبورہ. کمل العبارہ، عبارت کو مکمل کریں. یا خالد، اے خالد، تفتح الظرف، تم خط کھولتے ہو. وتقرأ الرسالۃ، خط پڑھتے ہو. ثم تأخذ القلم والورق وتكتب الرسالۃ إلى والدك. ثم تضع الرسالة في الظرف. ثم تكتب عليه العنوان. ثم تضع الرسالة في صندوق البريد.